السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ ارشاد عارف صاحب ذاتی مصروفیات کے باعث آج پروگرام میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ صدر مملکت نے باضابطہ طور پر چٹھی لکھ دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل کریں اور اس کے بعد اپنے نام بھیجیں۔ اب نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ بہت سے نام ہیں، بہت سی چہمگوئیاں ہیں، بہت سے قیاس ہیں۔ یہ ہما کس کے سر سجے گا؟ اگلے 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کی ایک مبینہ ڈائری سامنے آئی ہے جس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اس ڈائری میں جو اس کے جزیات ہیں یا جو تحریر ہے اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں۔ اپنے دور حکومت میں نہ صرف وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں بلکہ وہ حکومتی اور سیاسی پالیسی میں بھی اپنا اثر رسوخ ظاہر کرتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈائری کے متن کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ دعائیہ انداز میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی گئی ہے، یہاں تک کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے پینے سے متعلق بھی بشرا بی بی کا کنٹرول رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی واقعتاً چیئرمین پی ٹی آئی کا پاور ہاؤس رہی ہیں؟ اس پر کچھ ڈیٹیل بات آج کے پروگرام میں کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی جس پر پاکستان کے عوام کی نظریں تھیں۔ تقریباً 53 دن پہلے یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کے ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 87 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعجاز الاحسن نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ واضح طور پر آئین کی بیشتر شقوں کے خلاف ہے، عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتا ہے۔ اس فیصلے پر جو بینچ اور بار سے متعلق سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو اس لیے بھی پاکستان کی سیاست میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اگر یہ ایکٹ انٹیکٹ رہتا ہے تو کیا ان کی نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی تھی؟ ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے 5 جون کو، کیا وہ ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر لا سکتی ہے؟ اس پر بھی مفصل بات کریں گے۔ دوسری جانب جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی ہے، پل ڈیٹ ہے، اس نے ایک تجزیاتی رپورٹ جاری کی ہے 5 سالہ کارکردگی پر پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی جو 9 اگست کو تحلیل ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس اسمبلی نے 1249 گھنٹے کام کیا ہے اور سالانہ تقریباً 249 گھنٹے کام کیا گیا ہے اور فی گھنٹہ 24,23,000 روپے خرچ ہوتا رہا ہے۔ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو اس میں 72 کے قریب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی، جبکہ موجودہ دور حکومت میں 3 صدارتی آرڈیننس لائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ آخری 21 دنوں نے اس اسمبلی نے 73 بل پاس کیے ہیں، جن میں سے 36 بل کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے گئے ہیں، یعنی 50% بل کمیٹیوں کو نہیں بھیجے گئے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ اسمبلی یہ بھی بتاتی ہے کہ پچھلی اسمبلی کی نسبت اس کے جو ورکنگ آورز تھے ان میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ اسمبلی کی کارکردگی کو جانچتے ہوئے جو جمہوریت ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر بھی کچھ مفصل بات آج کے پروگرام میں ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ ظفر ہلالی موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہلالی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ سے گفتگو کریں گے۔ حسن رضا پاشا صاحب ہیں، پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاشا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہلالی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج جو عدالتی فیصلہ آیا ہے، ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، سمپل قانون سازی کے ذریعے، اور بالخصوص جو سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے اس سے متعلق قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک تو کیا یہ پھر سے وہ بحث چل نکلی ہے کہ عدلیہ سپریم ہے یا پارلیمان؟ اس پر بھی ہلالی صاحب بتا دیں۔ دوسرا، سیاسی اثرات آپ کو اس کے کیا نظر آتے ہیں اور اس فیصلے کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ہلالی صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم سا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ بڑا اہم سا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان 5 سال میں دیکھ لیا ہے
کہ کس قسم کے فیصلے پارلیمنٹ سے نکل رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس پارلیمنٹ جس قسم کے فیصلے اس پارلیمنٹ سے نکلیں، یہ کہنا کہ ان کو سپریم کورٹ سے زیادہ پاور دینا، سپریم کورٹ سے زیادہ اپنے معاملے پہ ان کو فیصلے کرنا، ان ادر ورڈز لاء پہ ان کو فیصلہ کرنا جو لیگل چیزیں ہیں، اور یا وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. ان لوگ جنہوں نے میرے خیال میں جو وائلیشن کی ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بے مثال ہے. انہوں نے وائلیشن یہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کہتا ہے کہ کب الیکشنز ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کو رد کر دیا. اپنا کانسٹیٹیوشن وہ چیز جو اپنا لیگیلٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے ان کا اپنا، اس کو وہ رد کر دیا. کہنے لگے نہیں یہ ہے، اس کو نو نیڈ ٹو فالو. سپریم کورٹ نے کہا یو مسٹ فالو، انہوں نے کہا نو نیڈ ٹو فالو. دیکھیے میں بتاتا ہوں، یہ ہمارے انسان جو ہوتا ہے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف ایک قانون فالو کرتے ہیں، یہ ہے قدرت، دا لا آف نیچر. جو لا آف مین جو ہے، اور معاف کریے کبھی کبھی لا آف بھی ہے، وہ بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف والنٹیرلی ایک ہی قانون فالو کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از دا لا آف نیچر. میں تو حیران ہوں کہ اس قسم کے پرفارمنس سے، اور وہ پل ڈیٹ کا رپورٹ جو آپ نے پھر ہمیں سنایا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، شاید ہوگی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ has there ever been a greater waste of money؟ ٹھیک کتنے پیسے حرام ہوئے ہلالی صاحب، ان کو کاٹیں جی، ان کے الاؤنسز کاٹیں، واپس لیں. جی ٹھیک ہے ہلالی صاحب، میں ذرا پاشا صاحب کی طرف جاتا ہوں. پاشا صاحب، اس فیصلے پہ پاکستان بار کونسل کا موقف کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ قانون سازی آئین کے ساتھ متصادم تھی؟ یہ ہے کہ دو قوانین ماضی قریب میں جو پارلیمان نے بنائے، ان میں ایک تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور دوسرا یہ جو ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا. اس پہ پاکستان بار کونسل کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے 2 سے 3 میٹنگز کی اور میننگ فل کنسلٹیشن کی. ہم نے جو اپنا انپوٹ دیا تھا اس میں وہ وکلاء کے اور لیٹیگینٹس کے جو پریکٹیکل مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم نے اپنے مشورے دیے، اور انہی کی بنیاد پہ پھر انہوں نے قانون سازی کی. آپ دیکھیں اس میں کون سی چیز غلط ہے؟ کبھی اس کی طرف بھی کسی نے سوچا ہے؟ بالکل بھی نہیں سوچا. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی بہت اعلیٰ معیار کا فیصلہ کیا. کیا اسی ترازو میں رکھتے ہوئے آپ اس فیصلے کو بھی درست کہیں گے جس فیصلے میں انہوں نے ایک آمر کو 3 سال کے لیے امینڈمنٹ کرنے کے لیے الاؤ کیا؟ کیا اسی قسم کی تمام آمریتوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو جو ہے ویلیڈیٹ کیا؟ کیا وہ فیصلے بھی پھر درست ہوئے؟ قطعاً نہیں. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو اس پورے ملک کی تاریخ، ملک کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کیس اس عدالت نے کیا، کیا وہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ اٹ واز جوڈیشل مرڈر؟ کیا اس وقت آئین اور قانون نہیں تھا؟ پھر آپ نے ضیاء الحق کو کہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا، پھر آپ نے اس کو پرویز کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا اور اس کو امینڈمنٹ کی اجازت دے دی. ایک شخص کو آپ نے آمر کو ویلیڈیٹ. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے اس سے انڈو نہیں ہو سکتا. جو ڈیموکریسی ہے اس کو جو بھی لولی لنگڑی ہے اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. آج پارلیمان قانون سازی کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. یہ دیکھے بغیر کہ دیکھیں آئین نے آپ کو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہیں، لیکن پاشا صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جو پہلے سے ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے رولز کو بدلنا ہے یا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار یا دائرہ کار سے متعلق بات کرنی ہے تو آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، اور اس پہ تو بہت سے وکلاء بھی آپ کی مطلب اس بات کی تائید کر رہے تھے. کیا یہ نقطہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ سادہ اکثریت سے یا سادہ قانون سازی سے اتنا بڑا کام نہیں لیا جا سکتا؟ رولز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے
آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. رولز 1981 سے چلے آ رہے ہیں اور وہی انہی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کا ایسا نہیں ہے کہ ان میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے اور 2/3 میجارٹی چاہیے. یہی تو ایک تھن لائن ہے جس کو سمجھا نہیں جا رہا. دیکھیں جو رولز ہیں اس میں 1981 سے ابھی تک تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیا وقت چینج نہیں ہو رہا؟ ایوولوشن نہیں ہو رہا؟ ارتقاء نہیں ہو رہا؟ جب تمام معاملات میں ارتقائی عمل ہو رہا ہے اور بہتر سے بہتری کی گنجائش نکلتی ہے تو کیوں نہیں رولز میں ترمیم کر کے؟ آپ دیکھیں ایک رول ہے سپریم کورٹ کا، میں ایک بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی ایگریوڈ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ریویو میں جائے گی. اب جب وہ ریویو میں جائے گی تو رول کیا ہے؟ نمبر 1 وہی ججز سنیں گے، نمبر 2 وہی وکیل ہوگا جس نے پہلے کیس میں آرگو کیے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندہ جس سے مطمئن نہیں ہے ایک پارٹی، وہ کہتی ہے کہ اس نے صحیح آرگو نہیں کیا، میرا کیس صحیح پلیڈ نہیں کیا، اور اس کا کیا آرٹیکل 10 نے یہ نہیں کہتا فیئر ٹرائل کا، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی اور وکیل کر کے ریویو میں جائے. پھر آپ انہی معزز جج صاحبان کے پاس پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہاں پہ. لیکن اس میں پاشا صاحب دیکھیے، پاشا صاحب جی ہلالی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. پاشا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے ریویو کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ ریویو اس لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی کلیریکل مسٹیک نہ ہو، کوئی ٹائپو قسم کی غلطی نہ ہو جائے. آج تو جو اضافی نوٹ منیب اختر صاحب نے لکھا ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ریویو از سم تھنگ ایلس اینڈ اپیل از سم تھنگ ایلس. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پورا سلسلہ ہی بدل جاتا اپیل کے حق سے؟ دیکھیں اپیل اور چیز ہے. ریویو اپیل کی صورت میں اس ایکٹ میں دیا گیا تھا، اور اس میں بڑی دیکھیں میں اپنی بار کرتا ہوں بار کونسلز کی اور بار ایسوسیشنز کی. پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ہمارا مطالبہ مسلسل چلا آ رہا تھا کہ آرٹیکل 184(3) جس کی کوئی کاگنیزنس سپریم کورٹ لے لیتی ہے تو اس کی کوئی اپیل پرووائڈ نہیں کی گئی. آپ دیکھیں کہ ایک معاملہ جو سمپل سول جج نے سننا ہے اس کو اگر سپریم کورٹ اس کی کاگنیزنس لے کے اس کو 184(3) کے ذریعے ڈیسائیڈ کرتی ہے تو جو ایگریوڈ پرسن ہے یا ایگریوڈ پارٹی ہے اس کے پاس کیا ریمیڈی رہ گئی؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد اللہ کی عدالت باقی رہ جاتی ہے. تو یہ ہمارے مطالبات ایک تواتر کے ساتھ آتے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 184(3) میں اپیل یا میننگ فل ریویو مینز کہ وہ ججز نہ سنیں، ان سے کوئی لارجر بینچ سن لے. دیکھیں انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ جو پاشا صاحب بالکل ٹھیک ہے. پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کا. حسن رضا پاشا صاحب موجود تھے. ایک بریک کے بعد ہلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب نے، مایناز قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کی طرف آتے ہیں. ہلالی صاحب علی ظفر صاحب کے کولیگ ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ 53 دن کے بعد انتظار کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا. یعنی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی تحلیل ہونے یا اس کی مدت ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا. اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں، فیصلہ ہو یا قانون سازی ہو، ادارے باہم آمنے سامنے نظر آتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے معاف کریے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسمبلی کا جو مدت گزرا ہے، یہ اسمبلی اٹ واز ناٹ این اسمبلی ان دی ایکسیپٹڈ سینس آف دا ورڈ. یہ بیسکلی وہ تھے جو لوٹے رہ گئے تھے ایک پارٹی سے ریزائن کر کے، ان کو اس پارلیمنٹ میں وہ رہ گئے تھے، اور وہ there was no opposition. الیکٹ ہوا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن ایک دوسرے ٹکٹ پہ آن دی ٹکٹ آف پی ٹی آئی، اور بن گیا اپوزیشن لیڈر آف پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، استعفیہ دیا، ریزائن نہیں کیا، ڈیفائی کیا،
اور ہی واز ککڈ آؤٹ آف دا پارٹی. یہ دوسری بات ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے, لیٹ اس ناٹ ڈیٹریکٹ پارلیمنٹ کے بارے میں. یہ جو پارلیمنٹ تھا یہ اپنے قانون نہیں فالو کیا. آپ مجھے بتائیں ایک پارلیمنٹ جو کورم کے بغیر 15 ممبرز 50 بلز 1 گھنٹہ وداؤٹ ڈسکشنز, آپ سمجھتے ہیں ان کو ہم یہ رسپانسبلٹی دینی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز ڈکٹیٹ کریں ان کو؟ یہ لوگ جو اپنے رولز نہیں فالو کرتے ہیں ان سے جا کے کہیں کہ تمہارا رول غلط ہے. ایک بات, دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک تھوڑا سا فرق ہے کانسٹیٹیوشن. جی آپ کچھ علی ظفر صاحب سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن بھی آ رہا تھا. دیکھیے یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہاں چلیے علی رضا صاحب کو بے شک پوچھیں. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ لوگ جو اس کا ان کا پرفارمنس ہے, ان کا کیا حق بنتا ہے کرٹیسائز کرنا. اور لاسٹلی بھٹو صاحب کا جو جوڈیشل مرڈر تھا بہت ہی انفارچونیٹ تھا کہ ان کو سزائے موت ملا تھا. مگر ایک چیز یاد رکھیں, اٹ واز ناٹ ہز گلٹ کہ وہ مرڈر ان کا ہاتھ نہیں تھا. کنٹروورسی یہ تھا کہ جب ایک 5-4 ڈیسیشن ان گلٹی آف مرڈر ہے, اس وقت آپ کبھی بھی ڈیتھ پینلٹی نہیں دیتے. اور یہ جو ڈیتھ پینلٹی ان پہ لاگو کیا گیا تھا وہ غلط تھا. اٹ واز اگینسٹ پریسیڈنٹس اینڈ کنونشن. یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی جس کو بالکل بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے ٹانگ دیا. So let's get it in perspective. اور جب آپ پرسپیکٹو میں جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک ادارہ جو خود ہی قانون توڑتا ہے, I mean it is flouting the law blatantly, ایسے بلز پاس کرنا. اور آپ میں ذرا علی ظفر صاحب کی طرف آتا ہوں. علی ظفر صاحب, جو پاکستان بار کونسل ہے اس کے تو ریزرویشن ہے اس فیصلے پہ, اور آپ سے پہلے حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا اصول ہے کہ جس شخص سے کہ یا کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے کسی بینچ سے اور ریویو بھی اسی کے پاس ہی لگتا ہے, تو کیا ان اصولوں کو بدلنا نہیں چاہیے؟ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مین ایشو آئینی ترمیم ہے, وہ ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو رائٹ آف اپیل ہے, اپیل کا حق, ہر کوئی اس سے بالکل ایگریمنٹ میں ہے, ہر کوئی اس پہ کنسنسس ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت اگر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتا ہے تو وہ فائنل فیصلہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کے خلاف صرف اور صرف ریویو کا حق دیا ہے, اور آئین کہتا ہے کہ آپ کو اپیل کا حق نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے آئین میں اور اپیل کا حق دینا ہے تو پھر یہ اس آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2/3 جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بیٹھ کے مشاورت سے فیصلہ کریں کہ جناب جو 1973 کا آئین ہے جس میں اپیل کی طاقت نہیں دی, صرف ریویو کی طاقت دی ہے, اس میں ہم اپیل کی طاقت دے دیتے ہیں. جی, اگر ایسا ہو جائے, طریقہ کار اپنایا جائے تو کسی کو یعنی آئینی ترمیم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی ظفر صاحب, جی علی ظفر صاحب ایک اور سوال بجائے, جی مطلب خلاصہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم اس کے لیے ضروری ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی اہلیت یا دوبارہ اہل ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ اس ایکٹ کے ساتھ نہیں جڑا تھا, بلکہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ نااہلی 5 سال کے لیے ہے. کیا آپ متفق ہیں؟ دیکھیں, اس کیس کے جو بل آیا اس کے 2 مقصد تھے میری نظر میں. ایک تو یہ 1 دن میں پاس ہوا تھا, بالکل بلڈوز کیا گیا تھا, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی, اور بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ایک طرح رول ہی نہیں رہا تھا. وہ حکومت کہتی تھی کہ ہم قانون لائے ہیں, اس کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر آپ پاس کر دیں, تو یہ اسی قسم کا قانون تھا جو پاس ہوا تھا. اس کے 2 مقصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ جو 90 دن کا فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہی ہونا ہے, اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی وجہ سے تبدیل نہیں کر سکتا, چاہے وہ سینسس کا ایشو ہو, چاہے وہ ایمرجنسی ہو. 90 دن ایک آئین میں لکھا ہے اور وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے الیکشن 90 دن میں.
ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس کے خلاف اپیل فائل کر سکے حکومت، اور اپیل میں پھر نیا بینچ بیٹھے اور وہ کسی نہ کسی طرح نئی آئینی ترمیم لے آئے یا نئی آئینی تشریح لے آئے اس اپیل کے ذریعے. ایک یہ مقصد تھا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کے خلاف یا باقی جو لوگ نااہل ہوئے تھے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے تحت، ان کی ججمنٹس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکے تاکہ ان کی نااہلی اپیل میں ختم ہو. یہ دونوں مقصد تھے جس کی وجہ سے یہ قانون سازی کی گئی، لیکن وہ دونوں مقصد فیل ہو گئے. اب جہاں تک ایک اور اٹیمپٹ کی ہے حکومت نے، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ایک اور امینڈمنٹ لے آئے، اور وہ یہ تھی کہ 5 سال تک وہ رہے گی نااہلی صرف. اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی یہ والا جو ایکٹ ہے یہ کالعدم قرار دے دے گی سپریم کورٹ، تو انہوں نے پھر ایک اور کوشش کی کہ اس کو اٹیمپٹ کر لیں. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں علی ظفر صاحب سے؟ جی نہیں، میرے خیال میں بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں، میں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا میرا سوال علی ظفر صاحب یہ ہے، ابھی آپ نے قانون سازی کی بات کی، آپ نے اس حکومت کو تنقید بھی کی کہ ایک دن میں یہ ایکٹ پاس کر دیا، لیکن جو پل ڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جب آپ حکومت میں تھے تو 72 آرڈیننس لائے گئے. تو جو اسمبلی ہے، طریقہ کار ہے، قرارداد آئے، بل آئے، کمیٹی کو بھیجیں، ڈیبیٹ ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کو جو پارلیمنٹری بزنس ہے اس پہ تو آپ بھی اسی طرح یہی رویہ تھا آپ کے دور حکومت میں بھی؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ آرڈیننسز کے ذریعے، آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ ایسی سچویشن میں آرڈیننس لے کے آئیں جہاں آپ کو ضرورت ہے اور بڑی ارجنسی ہے اور پارلیمنٹ اس کو ریزالو نہیں کر سکتا، تو آپ ٹیمپریریلی ایک ٹیمپریری قانون لے آئیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت میں بھی ایک دو بار ایسی کوشش کی گئی جہاں بل آیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ پاس کر دیں کیونکہ اس وقت ہماری میجورٹی تھی، اور وہاں بھی ڈیبیٹ کے بغیر کچھ قوانین پاس ہوئے، تو میں نے اٹھ کے اس وقت بھی اپوز کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو آپ کمیٹی میں بھیجیں کیونکہ یہ طریقہ کار پارلیمنٹری پروسیس کا نہیں ہے. لیکن ہمارے وقت 2-3 غلطیاں ہوئیں. اس وقت تو 100 سے زیادہ قانون جو ہیں میری آنکھوں کے سامنے وہ پاس ہوئے ہیں، اور ایسے قانون بھی پاس ہوئے ہیں جہاں میرے پاس، میں پڑھ کے آتا ہوں جب ایک کوئی بھی قانون سازی ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اگر قانون درست ہے تو اس کو آپ اپنائیں، اگر درست نہیں ہے تو اس میں امینڈمنٹس ہوں اور اس کو بہتر بنایا جائے. لیکن مجھے بھی وہ 5 منٹ پہلے کاپی ملی، میں ایک سینٹنس ہی پڑھ سکتا تھا تو وہ قانون پاس ہو جاتا تھا. یہ جب طریقہ کار آپ ہو تو پھر پارلیمنٹ میں بلڈوزنگ ہو تو پھر وہ پارلیمنٹ نہیں رہتا. اور یہ مجھے بریف کمنٹ علی ظفر صاحب میڈیا کا، جی علی ظفر صاحب نے اس کو بار بار ریز کیا. آپ جتنے ایڈیٹوریل پڑھیں اچھے اخباروں کے، اس میں یہ تنقید صرف میں نہیں کر رہا، ہر اچھا میڈیا پرسن، ہر اچھا اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ بلڈوزنگ کا طریقہ پارلیمنٹ کا طریقہ نہیں. اس سے پارلیمنٹ کی ایک ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، لوگوں کی جمہوریت سے جو ایک ان کو محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور سب سے بڑا ملک کا عزت کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر بات کریں گے. نگراں وزیر اعظم کا اعلان آخر کب ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم اور جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب نے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حافظ صاحب خبریں تو بہت سی ہیں لیکن ایک قانون سازی ہوئی جس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سادہ اکثریت سے یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی. جو آپ کا حلقہ ہے، حکمراں اتحاد جو تھا اور پی ڈی ایم جو تھی، وہ اس کی ٹائمنگ پہ بہت زیادہ سوال اٹھا رہی ہے. یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں بنیادی طور پر بات ہے 184(3) کا. آج کل 184(3) جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے، اس کو 58(2) کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. از خود سو موٹو لیا
فیصلہ دیا، لیکن فریق کو جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو اپیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا آئین کا جو آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 10، اس کا ہمیں اور ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، لیکن جب سپریم کورٹ ڈائریکٹ سوموٹو لیتا ہے اور فیصلہ فریق کے خلاف آتا ہے، اس کو اپیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہاں جائے، کس کی دروازے کو کٹکھٹائے۔ لہذا پارلیمنٹ نے کوشش کی کہ اس قسم کی فیصلوں میں، اس قسم کی کیسز میں جس کے خلاف فیصلہ ہے اس فریق کو اپیل کرنے کا حق حاصل ہو۔ لہذا جس کو ہم فیئر ٹرائل کا ایک طریقہ سمجھتے تھے، ایک حق سمجھتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا جو آپ کے سامنے جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کی ٹائمنگ پر اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ پر کم لیکن یہ سیاسی فیصلہ زیادہ، اس لیے اس پر سوالات بھی اٹھتے ہیں اور متنازع بھی ہے۔ کل پرسوں تک جب پارلیمنٹ برقرار تھا، پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک 1.5 مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ رہا۔ جیسی پارلیمنٹ برخاست کی گئی اگلے ہی دن فیصلہ سنایا۔ یہ تو عام آدمی سمجھتے ہیں کہ یقین ان کو یہ ہے کہ اب تو پارلیمنٹ نہیں ہے، میرے فیصلے کا راستہ کون روک سکے گا۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ متنازع بھی ہے، یہ سیاسی بھی ہے، یہ ایک قسم کی حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ انصاف کی توقع کرتے ہیں اور آپ فیئر ٹرائل کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم فیئر لیجسلیشن کی بات کریں، آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے پل ڈیٹ کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری 21 دنوں میں آپ جو حکمراں اتحاد تھا 73 بل منظور کیے، 36 جس میں سے آپ نے کمیٹیوں کو ہی نہیں بھیجے، اور دھڑا دھڑ قانون سازی کی گئی۔ تو کیا قانون سازی جو ہوئی وہ فیئر ہے؟ دیکھیں، میں نے کب کہا، جب سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج تک سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھا۔ گزشتہ پارلیمنٹ ہو، پی ایم ایل این کی حکومت، اس سے گزشتہ پارلیمنٹ ہو، آج کا پارلیمنٹ ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بار بار یہ تفصیلات سپریم کورٹ سے طلب کیے کہ آپ اپنا مالی تفصیلات ہمیں مہیا کریں۔ آج تک سپریم کورٹ نے مہیا نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ تو جب وہ جواب دہ نہیں سمجھتے، باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ خالق ہے آئین کا اور پارلیمنٹ خالق ہے ان تمام اداروں کا، اب ایک ذیلی ادارہ پارلیمنٹ کا جو مرہونی منت ہے پارلیمنٹ کا، اس کی طرف سے مداخلت بار بار کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ مناسب نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے بھی، آئین کے لیے بھی نہیں، سب سے پہلے سپریم کورٹ کے لیے اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کے لیے۔ جہاں تک آپ نے قانون سازی کی بات کی کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے میں شامل جو حکومت میں شامل جماعتیں تھی پارلیمنٹ میں یا اپوزیشن جو قانون سازی کی، کیا یہ قانون سازی کو آپ صاف اور شفاف قانون سازی کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے ہر اس قانون سازی کی مخالفت کی ہے جس قانون سازی میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ جہاں تک جب بھی قانون سازی ایسی آئی جو آئین کی روح کے خلاف ہو، انسان کی انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہو، آئین کے کسی آرٹیکل کے خلاف ہو، ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے اور حکومت میں شامل بہت سی اتحادی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم نے کب صحیح ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب میں آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں۔ جہاں مخالفت میرے بات ایک جملہ، جہاں مخالفت کی نوبت آتی ہے، میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، کوئی پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہا ہے قانون سازی کے ذریعے بھیجا قانون سازی، یا پارلیمنٹ سے باہر کوئی ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ پر چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں، ہم مخالفت کریں۔ جی صحیح ہے۔ حافظ صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتے ہیں۔ ہلالی صاحب، نگراں وزیر اعظم آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ اناؤنس ہو جائے گا؟ یہ بات الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی؟
اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 90 دن کے لیے نگراں وزیر اعظم ہوگا یا معاملہ آگے تک جائے گا؟ دیکھیے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم، کس کو نہیں پتا تھا کہ ایک نگراں وزیر اعظم ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کرتا ہے؟ تو اتنے دن سے اگر آپ کو پتا ہے تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ہے نہیں جو وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایک پارشل آدمی کو آپ کہتے کا گورنمنٹ بنائے؟ کیوں ان کے نام آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس نیوٹرل لوگ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات اصلی نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہاں یہ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کوشش کریں گے کہ اپنے آدمی کو لے آئیں، اس لیے کہ یہ جو وقت گزرے گا 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے 1 سال یا 2 سال کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادھر تو کوئی قانون ہے نہیں نا۔ کانسٹیٹیوشن جب کہتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے 14 میں، سپریم کورٹ کہتا ہے 14 میں، اور ادھر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور سب کہتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ جی اتنی اوپن ڈیفائنس اگر ہے تو کون حلف کر سکتا ہے کہ ہاں 3 مہینے میں ہوگا یا 2 مہینے میں ہوگا؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات سنا یہ ہے کہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، سنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 14 اگست کے بعد ہو، اس لیے کہ وہ پہ وہ سنتے ہیں، پتہ نہیں۔ اچھا ہلالی صاحب ٹائم بالکل کم ہے، ٹائم بالکل کم ہے، وہ جو فارن سیکرٹری ہوتے تھے۔ جی ہلالی صاحب ٹائم بالکل کم ہے، حافظ عبداللہ صاحب بریف کمنٹ کر دیں کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا نگراں وزیر اعظم کا؟ دیکھیے میری بات سنیے، جہاں تک ہلالی صاحب کی باتیں ہیں، میرے خیال میں ہلالی صاحب محترم بھی ہے اور عمر کے لحاظ سے ہمارے بڑے بھی ہے، اور سوچ اور بوجھ کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، لیکن ریسنٹلی انہوں نے جو ہمایوں دلاور کی اہلیہ کے بارے میں جو انکشافات کی وہ غلط ثابت ہوئے، تو اگر یہاں مدینہ کی ریاست ہوتی تو ہلالی صاحب کہاں ہوتے؟ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب بہت شکریہ، ہلالی صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔